فأخرج، یہاں پر جو خا کے اوپر جزم ہے یہ بھی بلا قلقلہ والا حرف، تو یہاں پر کیا کرنا ہے اپنے کو، پہلے آواز کو ختم کر کے زبان وہاں سے ہٹانا ہے. کس طرح ادا کریں، فأخرج فأخرج فأخرج. تو اس طرح قلقلہ کی مشق ہے. اس کو ذہن کو، اس کی سبق کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. جہاں پر بھی یہ 5 حروف پر اگر جزم آئے تو قلقلہ ہوگا، قلقلہ آئے گا تو زبان آواز مخرج سے ڈبل آواز نکلے گی، ڈبل آواز نکلے گی. اور جہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، جیسے فأخرج اسکن اظلم، یہ بلا قلقلہ، پہلے آواز کو ختم کر کے زبان وہاں سے ہٹائیں. تو اس کو خاص کر ذہن میں رکھیں اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین اکرام، عزیز طلبہ اور طالبات، ہمارا جو تجویدی یسن القرآن کا جو درس دیا جا رہا ہے، آج اس کی تیسری نشست ہے، تیسرا یہ سبق ہے. آؤ تجوید سیکھیں اور رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. معزز سامعین اکرام، باب العلم جدہ کی جانب سے یہ تجویدی یسن القرآن کا درس دیا جا رہا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے مکمل 20 ویڈیوز کو بغور سماعت کریں اور قرآن مجید کو یسن القرآن سے تجوید سیکھیں اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ یہ 20 اسباب مکمل سننے کے بعد جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن میں انشاءاللہ تجوید کے امتحان دینے کے انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے. معزز محترم سامعین اکرام اور عزیز طلبہ اور طالبات، آج کا ہمارا سبق ہے قلقلہ کا قاعدہ. آئیے میں آپ حضرات کے سامنے مکمل قلقلہ کا قاعدہ سناتا چلوں. قلقلہ کا قاعدہ، حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف قلقلہ ہیں جن کی جمع قطب جد ہے. ان حروف پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت، ان کی ادائی کے وقت آواز مخرج سے ٹکرا کر نکلتی ہے. جزم کو سکون بھی کہتے ہیں. سکون والے حرف کو ساکین کہتے ہیں. ساکین حرف کو متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. پھر ایک مرتبہ قلقلہ کا قاعدہ سماعت فرما لیں. حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. جن کا مجموعہ قطب جد ہے. ان حروف پر جزم ہو تو ان کی ادائی کے وقت آواز مخرج سے ٹکرا کر نکلتی ہے. جزم کو سکون بھی کہتے ہیں. سکون والے حرف کو ساکین کہتے ہیں. ساکین حرف کو متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. آئیے عزیز طلبہ اور طالبات، یہ سبق نمبر 7 جو قلقلہ کا قاعدہ ہے، یہ قلقلہ والے حروف یہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. 5 حروف قلقلہ کے ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف قلقلہ کے ہیں. قلقلہ کب ہوگا عزیز طلبہ اور طالبات؟ ان 5 حروف پر جزم آنا. ان 5 حروف پر جزم ہو تو قلقلہ ہوگا.
اس کو جزم کہتے ہیں، یہ ذہن میں بٹھا لیں، جزم، قوف پہ جزم، تو پہ جزم، با پہ جزم، جیم پہ جزم اور دال پہ جزم، یہ 5 حروف پر جزم آئے تو قلقلہ ہوگا، آواز مخرج سے ٹکرا کر نکلتی ہے۔ آواز مخرج سے ٹکرا کر نکلتی ہے مطلب کیا ہے؟ جیم کا مخرج زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو، اس کا مخرج ہے، یعنی آواز کے نکلنے کی جگہ۔ جیم کا مخرج زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو، تو جب ہم جیم ادا کریں گے اج اج، تو زبان کا بیچ اور اوپر کے تارک کو لگ رہا ہے تو وہی اس کا مخرج ہے، تو آواز جیم کے مخرج سے ٹکرا کر پھر آواز نکلتی ہے، ٹکراتی ہے آواز، اج اج اج، آواز جیم کے مخرج سے ٹکراتی ہے، اج، تو اس کو بولتے ہیں قلقلہ۔ تو ان 5 حروف پر قلقلہ ہوگا، 5 حروف پر قلقلہ ہوگا۔ میں آپ کو مثال آپ حضرات کے سامنے لکھ چکا ہوں، قوف، قوف، تو، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ کے ہیں۔ قوف پر ہم نے سکون دے دیا ہے، آئیے اب سکون کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو جزم، یہ سکون کہتے ہیں، اسے سکون کہتے ہیں۔ اس کے 2 نام ہیں، ایک جزم اور ایک سکون۔ سکون، اس کے 2 نام ہیں، اس کے جزم اور سکون 2 کہتے ہیں۔ تو ان 5 حروف پر یہ سکون آنا لازمی ہے تو قلقلہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے قوف کی مثال لے لیں، اق اق اق، قوف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ پرچیب کے اندر حلق کے اوپری حصے کو لگانے سے قوف نکلتا ہے، زبان کی جڑ کے اندر سے لگا کر بولے قوف، اق اق، تو آواز مخرج کو ٹکرا رہی ہے تو قلقلہ اسے کہتے ہیں، آواز مخرج کو ٹکرا رہی سے قلقلہ کہتے ہیں، اق۔ اب دوسری مثال تو کی لے لیجئے، اق تو، اق تو کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ، اق تو، اق تو، یہ تو کی مثال۔ اس کے بعد با کی مثال لے لیجئے، اب اب، با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو ملانے سے با نکلتا ہے، اب اب، یہ قلقلہ ہوگا۔ اسی طرح جیم کی مثال لے لیے، اج اج اج، اسی طرح آخر میں دال کی مثال، اد اد، دال کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ، اد اد، تو یہ 5 حروف پر قلقلہ ہوگا۔ اور ایک بات محترم عزیز طلبہ اور طالبات، اسے جزم کہتے ہیں۔ یہ قوف ہے، یہ قوف کے اوپر یہ جو میں نے لکھا ہے اسے جزم کہتے ہیں، اسے اچھا ذہن میں بٹھائیں، اسے جزم کہتے ہیں۔ اور میں نے جو الف لکھا اور الف کے اوپر زبر ڈال دیا ہوں، یہ حمزہ کہلائے گا، حمزہ کہلائے گا۔ تو جزم خود ہی سے پڑھا نہیں جاتا، جزم یہ محتاج ہوتا ہے پہلے والے حرف کا، جزم یہ محتاج ہوتا ہے پہلے والے حرف، جزم کا آپ خود ہی سے نہیں پڑھ سکیں گے، تو جزم کو سکون والے حرف کو یہ ساکین والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہ حرف سکون ہے، قوف کے اوپر سکون آ گیا تو قوف ساکین حرف ہو گیا، قوف ساکین حرف ہو گیا۔ الف کے اوپر زبر آ گیا تو الف جو ہے سو حمزہ جو ہے سو متحرک حرف ہو گیا، تو یہ ساکین حرف کو الف کے اوپر زبر کو حرکت کہتے ہیں، حرکت جو ہے سو الف کے اوپر آ گیا، حمزہ ہو گیا تو حمزہ متحرک حرف ہو گیا، تو یہ ساکین حرف کو یہ متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہ آپ کو قلقلہ کا قاعدہ ہو گیا۔ اب آئیے میں یہ 5 حروف پر قلقلہ ہوگا، یہ 5 حروف پر قلقلہ ہوگا۔ ان 5 حروف کے علاوہ حروف تہجی میں جتنے بھی حروف باقی ہیں
कितने हरूफ बाकी है? हरूफ तहजी 29 है। 29 में से अगर ये कौफ, तो, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफ को निकाले तो बच गए 24 हरूफ। 24 हरूफ बिला कलकला वाले हरूफ हैं। 24 हरूफ बिला कलकला वाले हरूफ हैं। अब आइए हम उन 24 हरूफ को जो बिला कलकला है उसको जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो बिला कलकला आएगा, तो बिला कलकला वाले हरूफ में पहले आवाज को खत्म करके जबान वहां से हटाएंगे। बिला कलकला वाले की तारीफ क्या है? पहले आवाज को खत्म करके जबान वहां से हटाएं, ये बिला कलकला की तारीफ है। अब आइए इसकी मिसाल में लिखता चलो। ये कौफ, ता, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफ कलकला के। इन 5 हरूफ के अलावा जितने भी हरूफ हैं हरूफ तहज्जी के, उन तमाम हरूफ में बिला कलकला हो। बिला कलकला में पहले आवाज को खत्म कर जबान वहां से हटाएं। इसको किस तरह पढ़ेंगे? एक मिसाल, 2-3 मिसाल आप हजरात के सामने रखता चलो। जैसे ये बिला कलकला वाले हरूफ हैं। बिला कलकला वाले हरूफ जो 29 हरूफ है, जैसे अस, हमजा, सा, ज़बर, अस, ये कलकला के 5 हरूफ में से नहीं है। कौफ, तो, बा, जीम और दाल, ये 5 हरूफ कलकला हैं। इन 5 हरूफ में से सा नहीं है, कलकला वाले हरूफ नहीं है, तो ये बगैर कलकला के इसको अदा करेंगे। कैसे अदा करेंगे? पहले आवाज को खत्म करके जबान बाद में हटाएंगे। कैसे अदा करेंगे? अस, अस। अब गौर करें, मेरी आवाज खत्म हो रही है लेकिन जबान वहीं जहां सा का मखरज है वहीं जबान ऊपर के दांतों को किनारे को लगते हुए आवाज खत्म हो रही है, लेकिन जबान वहीं अपनी जगह अपने मुकाम पर है। एस, एस। और एक मिसाल आप हजरात के सामने रखता चलो बिला कलकला वाले हरूफ की। ये भी कलकला, मीम जो है सो कलकला, कौफ, ता, बाजी, दाल में से नहीं है, कलकला हरूफ में, ये बिला कलकला वाले हरूफ है। तो इसको कैसा पढ़ेंगे हम? पहले आवाज को खत्म करके जबान बाद में हटाएंगे। आप गौर करें, मीम का मखरज क्या है? दोनों होठों के खुश्क हिस्से को आपस में मिलाने से मीम निकलता है। तो मेरे होठ बंद है लेकिन वहीं बंद है कि आवाज ऐसे लगे हुए हैं और आवाज खत्म हो रही है लेकिन होठ अपनी जगह बाकी है। ये बिला कलकला वाले हरूफ। इसी तरीके से और भी मिसाल ले लें। शम, ये भी बिला कलकला वाले हरूफ। इसी तरह और मिसाल ले लें। शा, ये बिला कलकला। शीन, आइन, ज़बर, शा, शा, बिला कलकला। शा, पहले आवाज को खत्म करके जबान वहां से हटाए, बिला कलकला, शा। अब आइए मैं 2-3 मिसालें आप हजरात के सामने लिखता चलो जिनमें कलकला और बिला कलकला। कलकला किस में होगा और बिला कलकला किस में होगा? इजअल, इजअल, यहां पर कलकला होगा, जीम के ऊपर जज़म आएगा और जीम कलकला में से है, जीम कलकला में से है, इन हुरूफ पर जज़म आ गया तो यहां पर कलकला करेंगे। कैसा अदा करेंगे? इजअल, इजअल। इसी तरह ये कलकला, बिला कलकला, बगैर कलकला। अज़लम,
أظلم أظلم. اب آپ دیکھیں یہ ضو پر جزم آ رہا ہے، ہم تو اجعل پہ جیم پر جزم آیا تو قلقلہ کرنا ہے، اب یہاں پر ضو پہ جزم آ رہا ہے تو ضو جو ہے سو قلقلہ حروف میں سے نہیں ہے، قاف طا با جیم دال یہ 5 حروف میں سے ضو نہیں ہے، تو یہاں پر بلا قلقلہ ہوگا. بلا قلقلہ ہو تو پہلے آواز کو ختم کر کے زبان وہاں سے ہٹائیں گے. أظلم أظلم أظلم. اسی طریقے سے میں آپ کو قرآن مجید کی جو سورۃ اللہب ہے وہاں پر پورے مکمل یہ حروف میں قلقلہ ہے، اس کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے لکھ کر قلقلہ کیسا کرتے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں. قل هو اللہ احد بھی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں پر قلقلہ، یہ پورے مکمل سورہ میں آپ کو قلقلہ ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، یہ پورے قلقلہ ہے. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، یہ مکمل سورہ میں آپ کو قلقلہ ہے. اور ایک ناظرین اکرام، اگر قلقلہ آخر میں آئے جیسے وتب وتبا ہے، اس کو رکنے کی صورت میں آیت پہ رکیں گے تو اس کو جزم دے دیں گے، وتب ہو جائے گا. تو یہاں پر آیت کے ختم پر قلقلہ ہو رہا ہے تو اسے کہتے ہیں قلقلہ کبریٰ. قلقلہ کبریٰ یہاں پر سختی کے ساتھ اچھا مکمل قلقلہ کریں گے. وتب ایک آیت کے درمیان قلقلہ ہوتا ہے، آیت کے درمیان قلقلہ، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون سورہ اخلاص کی آیت کریمہ ہے، آیت کا لفظ ہے یدخلون. تو یہاں پر جو دال کے اوپر جزم آیا، یہاں پر ہم جو قلقلہ کریں گے یہاں پر بھی با کے اوپر جزم ہے، یہاں پر بھی دال کے اوپر جزم ہے، تو یہاں کے اوپر جو با کے اوپر جزم ہے یہ قلقلہ کبریٰ ہے، اور یہاں جو درمیان میں دال آیا ہے یدخلون یہ قلقلہ صغریٰ ہے. یہاں کم کریں گے قلقلہ، یہاں مکمل کریں گے. وَيَدْخُلُونَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ یہ قلقلہ والے. بلا قلقلہ جہاں بھی آئے گا پہلے آواز کو ختم کر کے زبان وہاں سے ہٹائیں گے. تو حاضرین اکرام یہ قلقلہ کے حروف میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے. اسی طریقے سے اور ایک مثال میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں، لکھتا چلوں، قلقلہ اور بلا قلقلہ. اسکن اسکن، یہ نون جو آیا ہے یہ بلا قلقلہ والا حروف ہے. نون ان 5 قلقلہ کے 5 حروف میں سے نہیں، تو پہلے یہاں پہ آواز کو ختم کریں گے. اسکن بعد میں زبان ہٹائیں گے. اسکن. اسی طرح فأخرج بلا قلقلہ والے حروف، فأخرج فأخرج، یہاں پر جو خا کے اوپر جزم آیا یہ بھی بلا قلقلہ والا حروف. تو یہاں پر کیا کرنا ہے اپنے کو، پہلے آواز کو ختم کر کے زبان وہاں سے ہٹانا ہے. کس طرح ادا کریں، فأخرج فأخرج فأخرج. تو اس طرح قلقلہ کی مشق ہے، اس کو ذہن کو، اس کی سبق کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. جہاں پر بھی یہ 5 حروف پر اگر جزم آئے تو قلقلہ ہوگا، قلقلہ آئے گا تو زبان آواز مخرج سے ڈبل آواز نکلے گی، ڈبل آواز نکلے گی. اور جہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا جیسے فأخرج اسکن اظلم، یہ بلا قلقلہ، پہلے آواز کو ختم کر کے
زبان وہاں سے ہٹائیں. تو اس کو خاص کر ذہن میں رکھیں اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں. میں آپ کو دو تین باتیں آپ حضرات، دو تین مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہے. چلو قلقلہ کے اور بلا قلقلہ کے. فقد یہ قلقلہ ہوگا، حطب یہ قلقلہ ہوگا، سنقرئک سنقرئک یہ قلقلہ والے حروف ہیں. بلا قلقلہ والے حروف حص حص حا صاد زبر حص بلا قلقلہ، فعل بلا قلقلہ، خیبر یہ بلا قلقلہ والے. تو معزز سامعین اکرام، آج کے اس سبق میں قلقلہ کا حروف مکمل ہو گئے. امید ہو گئے آپ اس سبق کو اچھی طرح سمجھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.